ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ محترم سامعین کرام، اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز مومن پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے کہ نماز کو اسی کے ٹائم کے اندر مقررہ وقت پر پڑھا جائے اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو لیٹ نہ کیا جائے۔ ایک عام مسئلہ جو ہے دوست احباب بیان کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فرض مال اگر ایک بندے کی نماز رہ جاتی ہے تو اس کو پھر وہ کب پڑھے؟ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ آج فجر کی رہ گئی ہے تو کل فجر کے ساتھ پڑھ لو، ظہر کی ہے تو کل ظہر کے ساتھ، وعلی ھذا القیاس ساری نمازیں جو آج رہ گئی ان کو کل ادا کرنا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ، جس طرح میں نے گزارش کی، کہ نماز رہنی چاہیے ہی نہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی بندہ نماز میں شامل نہ ہوتا تو ہمیں ڈر پڑ جاتا کہ وہ بندہ کہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو اس صورتحال سے اگر ہم دیکھیں تو 2.5% لوگ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، فجر کی نماز میں بھی ٹائم تھا۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال آپ جاگو، پہرا دو، اذان دینا، ہمیں جاگا دینا، ہم ذرا آرام کرنا چاہتے ہیں۔ سب لوگ سو گئے۔ آنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کھلی کہ جب سورج کی کرنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی، آپ جاگے اور آپ نے فوراً کہا اللہ اکبر۔ حضرت بلال کو جگا اور کہا کہ بلال تمہیں کس نے سلایا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ تمہیں تو ہم نے کہا تھا کہ جاگنا، ہماری رکھوالی کرنا۔ تو حضرت بلال نے کہا حضور جس ذات نے آپ کو سلایا مجھے بھی اسی نے سلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ یہاں سے نکلو، اس وادی میں شیاطین ہیں، اگلی وادی میں نکلو۔ اگلی جگہ گئے، آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال اذان دو، اذان دی گئی اور آپ نے نماز وہاں پر پڑھی۔ فجر کی نماز تھی، ٹائم نکل گیا تھا، سورج طلوع ہو گیا تھا، آپ نے دوسرے دن تک انتظار نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز رہ جائے، بندہ نہ جاگ سکے اور اس کی آنکھ کھلے سورج طلوع ہو چکا ہے تو اس کو اسی وقت فجر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ بقایا نمازیں کس طرح پڑھنی ہیں اگر وہ رہ جائیں؟ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جسے بولتے ہیں، خندق کھودتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں جو ہے وہ وقت پر نہ پڑھی جا سکی۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی اتنی مشغولیت تھی، کام اتنا زیادہ تھا اور دشمن کے آنے کا خطرہ بہت زیادہ تھا، لہٰذا آپ نے خندق کھودی۔ جب عشاء کا ٹائم ہوا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی۔ اذان کے بعد پھر اقامت کہی گئی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت ہوئی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت ہوئی، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے پڑھی، آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی دن آپ نے عشاء کے ٹائم ساری نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا، ترتیب سے، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ اذان ایک تھی، اقامتیں ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ کہی گئی۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے محترم بھائیوں کہ جس دن فرض نماز رہ جائے اسی دن اس کو ادا کرنا ہے، دوسرے دن کے لیے نہیں چھوڑنا۔ اگر رات بھی پڑ جائے، اور یہ جو پیکیجز دیے جاتے ہیں کہ دوسرے دن پڑھ لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک قضائے عمری ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر رمضان مبارک میں لوگ پیکیج دیتے ہیں کہ اتنی نمازیں ہم سے پڑھا لیں، ہم آپ کو فری یا ہم بہت محدود جو ہے وہ پیسے لے کر آپ سے آپ کی فوت شدہ نمازیں پڑھ لیں گے۔ یہ بھی فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ نماز اسی دن پڑھنی چاہیے اور انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی نماز جو ہے وہ وقت سے پیچھے ہو ہی نہ، کیونکہ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے محترم بھائیوں جو اس وقت سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ ہم نے مشکل بنا دیا گیا۔ آسان اس لیے ہے کہ اس کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تگ و دو نہیں ہے۔ آپ نے وضو کر رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے لیے دنیا کی ہر جو ہے چیز کے لیے وقت ہے، دوست احباب کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے ٹائم ہے،
پکنک پر جانے کے لیے ٹائم ہے، مری کاغان جانے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، دنیا کو گھومنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فلمیں ڈرامے ٹی وی دیکھنے کے لیے جو ہمارے پاس وقت ہے، فضول قسم کے ہر معاملات کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہیں تو ہمارے لیے نماز کا وقت نہیں۔ کوئی کہ نماز پڑھنے چلیں، کہتے ہیں جی ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں، کپڑے درست نہیں ہیں، کپڑے صاف نہیں۔ کوئی کہے پکنک پر جانا، کہتے ہیں بھائی انتظار کریں، جسٹ اے منٹ، تھوڑی دیر آپ انتظار کریں، میں ابھی چینج کر کے آیا۔ سب سے خوبصورت جوڑا زیب تن کر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا، بلکہ پکنک کے لیے جانے کو اس کے پاس سارا ٹائم ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، اللہ فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر، قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ جہنمی اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، وہ بڑے ہی اچھے ہوں گے، وہ پانی کے لیے واٹر کولر بھی لگاتے ہوں گے، وہ غریبوں کی شادیاں کرنے کے لیے ان کو جہیز کے پیسے بھی دیتے ہوں گے، وہ سردیوں میں گرم کپڑے سوٹ سویٹر بھی تقسیم کرتے ہوں گے، وہ لوگوں کے گھروں میں راشن بھی ڈالتے ہوں گے، وہ ہر قسم کی سہولیات لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں گے، رفاع عامہ کے کام کرتے ہوں گے، ہاسپیٹل بنائے ہوں گے۔ لیکن وجہ کیا ہوگی؟ وہ پوچھیں گے دنیا میں تم اتنے اچھے تھے، ہم تمہیں اتنا اچھا سمجھتے تھے، اتنے عظیم تم لوگ تھے، بتاؤ تمہارا کون سا ایسا جرم تھا جس وجہ سے تم بھی آج جہنم میں ہو؟ وہ صرف ایک بات کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری اس بات کو سننے والے میری بہنیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز قضا ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایک مسلمان سے نماز قضا نہیں ہوتی۔ فرض محال اگر کسی مجبوری سے آپ سے نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو اسی دن ادا کریں، کل کے لیے مت چھوڑیں۔ کل کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتہ کہ کل اس نے کیا کمانا ہے، دہاڑی لگنی ہے یا نہیں لگنی، کسی کو نہیں پتہ کہ اس نے کس زمین میں فوت ہونا ہے۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑیے۔ اللہ کریم ہمیں نمازی بنا دے، ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے، اور میری بات کو سننے والے اور آگے لوگوں تک پہنچانے والے سب بھائیوں کی نسلوں کو اللہ خیر و برکت سے نوازے، اور اللہ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔